اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ فیمنزم کا مطلب ویمنز رائٹس ہے، حالانکہ یہ اس کا مطلب نہیں ہے، اور نہ ہی فیمنزم کوئی ایسی موومنٹ ہے جس نے تمام ویمنز رائٹس کا جسے کہتے ہیں ٹھیکہ اٹھا کے رکھا ہوا ہے۔ اور اس میں اگر آپ دیکھیں کہ فیمنزم سٹارٹ کہاں پہ ہوا، تو اگر آپ جس کو فرسٹ ویو فیمنزم کہتے ہیں، پھر سیکنڈ ویو فیمنزم آئی، پھر تھرڈ ویو، اس سے پہلے ایک زیرو ویو فیمنزم بھی تھی۔ اچھا، یعنی آپ 1700s کی اگر آپ بات کریں تو اس ٹائم کے جو کلونیلسٹ تھے، جو کہ برٹن میں جو لوگ ابھی پاکستان انڈیا کا رخ کرنا چاہ رہے تھے اور وہ جنوبی افریقہ کی طرف جانا چاہ رہے تھے، آسٹریلیا میں جانا چاہ رہے تھے، ان لوگوں نے ایک نیریٹو بلڈ کیا، اور وہ نیریٹو یہ تھا کہ ہمیں ان لوگوں کو، ان سیویجز کو سویلائز کرنا ہے۔ اور اس نیریٹو کے اندر ایک یہ حصہ بھی تھا کہ ان کی جو عورتیں ہیں نا، ان کی عورتوں کو ہم نے ویسٹرن عورت کی طرح بنانا ہے۔ اچھا، اور وہ یہ جو موقف تھا اس کو لے کے پھر وہ آگے گئے۔ حالانکہ ان علاقوں کے لوگ بالکل خوش تھے، الحمدللہ وہ زندگیاں گزر رہی تھیں۔ اسی طرح جب یہ لوگ امریکہ کی طرف گئے، کولمبس جب وہاں پہ گیا تو جو نیٹو امریکنز تھے ان کو انہوں نے وائپ آؤٹ کر دیا۔ تو جو زیرو ویو فیمنسٹ موومنٹ تھی اس میں بیسکلی اٹ واز این ایکسکیوز ٹو کالونائز، کہ ہمیں کوئی بہانا چاہیے۔ اب ظاہری بات ہے اگر آپ یہ کہہ کے جائیں گے کہ جی ہم وہاں کی ریسورس لینے جا رہے ہیں، ہم وہاں پہ قبضہ کرنے جا رہے ہیں، وہاں اپنی حکومت قائم کرنے جا رہے ہیں، تو آپ کو پاپولر سپورٹ نہیں ملے گی۔ تو پاپولر سپورٹ گین کرنے کا طریقہ بنا، ایک تو حقوق نسواں کو بنا دیا، اور دوسرا یہ کہا کہ یہ سیویجز ہیں، یہ ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی کلچر نہیں ہے، کوئی سویلائزیشن نہیں ہے، ہم جا کے ان کو سکھائیں گے کہ اصل چیز ہوتی کیا ہے۔ تو دس از ویئر زیرو ویو سٹارٹس۔ پھر جب آپ فرسٹ ویو کی طرف جاتے ہیں فیمنسٹ موومنٹ کے اندر، تو وہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ 1800s، لیٹ 1800s میں سے لے کے ارلی 1900s میں ایک جو موومنٹ سٹارٹ ہوئی، اس میں انہوں نے کہا کہ عورتوں کو جو ہے نا وہ ایجوکیشن کا رائٹ ہونا چاہیے، اور عورتوں کو وراثت میں حصہ ملنا چاہیے، انہیریٹنس میں رائٹ کوئی نہیں ہے ان کا، اور یہ کہ وہ لیگل سٹیزنز ہیں، ان کو ووٹنگ کا رائٹ ہونا چاہیے۔ یہ تو تینوں بڑی پازیٹیو بات ہے، تینوں بڑی پازیٹیو ہیں۔ لیکن اس زمانے کی بھی جو خواتین تھی جو یہ کہہ رہی تھی نا، وہ صرف یہ چیزیں وائٹ ویمن کے لیے کہہ رہی تھی۔ مطلب اس ٹائم کے اوپر جو کالونائزرز تھے وہ ایبوریجنی ویمن کے لیے یہ رائٹ نہیں کہہ رہے تھے، نیوزی لینڈ کی جو ماوی ویمن ہیں ان کے لیے یہ رائٹ نہیں مطلوب کر رہے تھے۔ اسی طرح سے ساؤتھ افریقہ میں جو ہیں، ایون انہی خواتین کے گھر میں افریقن امریکن سلیوز ہوتے تھے، بالکل، اور سلیو ویمن بھی تھی، ان کی رائٹس کی وہ بات نہیں کر رہے تھے، وہ صرف کہہ رہے تھے کہ وائٹ وومن ہیز دا رائٹ ٹو این ایجوکیشن، وائٹ وومن ہیز دا رائٹ ٹو انہیریٹنس، بیکاز ان کا جو لارڈز کا سسٹم ہے امریکہ میں آج، سوری انگلینڈ میں آج بھی ہے، اس موومنٹ کے اندر وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو لارڈز ہیں اس میں جو جب وراثت ہوتی ہے تو سب سے بڑے بیٹے کو مل جاتی ہے، اور سب سے بڑے بیٹے کے علاوہ باقی سب کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھی عورت کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے، اچھا وہ ملنا چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہم لوگ شہری ہیں، ہماری عقل سمجھ ہے، ہمیں بھی آپ ایکول سٹیزن مانیں، تو یہ تو بڑی مناسب ہے۔ لیکن صرف پرابلم یہ تھا کہ انہوں نے صرف اس کو محدود کر دیا ایک خاص رنگ اور نسل کی عورتوں کے لیے۔ بالکل صحیح ہے، یہ فرسٹ ویو ہے۔ حالانکہ ہونا سب کے لیے چاہیے، ہونا سب کے لیے حالانکہ چاہیے، اور یہ وہ تعلیمات ہیں۔ ابھی تک ہم یوں کہیں، مطلب اگر ہم تھوڑا سا اس کو بیچ میں کاؤنٹر کرتے ہوئے چلیں، ابھی تک ہم یہ کہیں فیمنزم ایک پازیٹیو چیز چل رہی ہے، پازیٹیو چیز ہے فی الحال، آل انکلوسیو بنا دی جائے، ہاں مطلب ابھی آدھی پازیٹیو ہوئی ہوئی۔ تو ہمارے پاس تو ویمنز رائٹس تو 1400 سال پہلے سے یعنی وہ باتیں آ رہی ہیں۔ اچھا، تو اب جو سیکنڈ ویو فیمنزم تھی، اس میں جو بہت پرولیفک ان کی رائٹر تھیں، سیمون ڈی بووار کے نام سے، انہوں نے اپنی کتاب لکھی، اور انہوں نے اس میں یہ لکھا کہ women and men are different، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ we are emotionally different, physically different, biologically different، ٹھیک ہے۔ اس نے ساری چیزیں ڈفرینسز بیان کیے، صحیح ہے، اور اس نے کہا ان ڈفرینسز کے باوجود، اس نے کہا ویمن بہت ایموشنل ہوتی ہیں، وہ ساری باتیں اس نے خود کہیں، اور خود اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ اس کے باوجود دونوں کو بالکل سیم ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے، بالکل سیم اپرچونٹیز ملنی چاہیے۔ اب یہاں پہ فرق یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، جس نے مرد کو بھی پیدا کیا، عورت کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ان کے جیسے کام بتائے اور عورتوں کو ان کے جیسے کام بتائے۔ اب اس طرح عورت جو ہے وہ ایک بچے کی پرورش کر سکتی ہے، بچے کو پیدا کرتی ہے، باپ وہ کبھی بھی نہیں کر سکتا، وہ اس طرح کی، یعنی بچہ تو فرسٹ آف آل وہ پریگننسی کے پروسیس سے نہیں گزرتا، بایولوجیکل چیز ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ٹفر بنایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بون ڈینسٹی کے اعتبار سے دیکھ لیں، مسل میل کے اعتبار، تو جتنے بھی یہ جو باہر کے کام ہوتے ہیں، اسپیشلی یہ جنگیں لڑنے والے اور پتھر اٹھانے والے اور اینٹیں بجری سریے والے، یہ سارے کام ٹریڈیشنلی جو ہے مین ہیو بین ہنٹر گیدررز، مطلب وہ یہی ہنٹنگ کے لیے نکلتے رہے، عورتیں جو ہے نا وہ جو ہے نا بچوں کی پرورش کرتی رہیں۔ اب اس کو انہوں نے کہا کہ نہیں، ڈسپائٹ دا فیکٹ یہ ایکول اپرچونٹی جو ہے نا ہو جانی چاہیے۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے پرابلمس کا دروازہ کھلتا ہے اس اعتبار سے نہیں، لیکن غزوات میں بھی تو خواتین آئی تھیں اس وقت جی، لیکن آپ دیکھیں کہ پوری انسانی تاریخ کے اندر، پوری انسانی تاریخ میں کوئی ایک بھی ایسا عورتوں کا لشکر نہیں ملے گا آپ کو جو مردوں اور بچوں کی حفاظت